اب ہم اپنے لیسن نمبر 10 کے جو باقی دو چیزیں ہماری رہ گئی ہیں، ماسکنگ لیئر اور گائیڈ لیئر، اس کو ہم دیکھیں گے. اس ایکسرسائز کے لیے ہم ایک نئے اسٹیج پہ جاتے ہیں جو ہم نے پہلے سے کریٹ کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہاں ہم نے کیا کیا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو سمجھانے کے لیے آپ کو اپنی لائبریری کے اندر ایک امیج امپورٹ کیا تھا. ونڈوز میں جا کے آپ کنٹرول ایل کے ذریعے سے آپ اپنی لائبریری کو اوپن کر سکتے ہیں. 6 انچز بائی 4 انچز کا یہ ہائی ریزولوشن ایک امیج ہے جو کہ پاکیزہ را ہنی، جو پاکستان کی پہلی را ہنی پروڈکٹ ہے. جو ہم را ہنی کو جانتے ہیں کہ را ہنی ہی شہد کی وہ اصل حالت ہوتی ہے جس میں شہد مکھیوں کے چھتے میں پایا جاتا ہے. ان کی ریسرچ سے متعلق ایک پریزنٹیشن بنانے کے لیے یہ امیج ہم نے بنایا تھا، جس کے اندر ہم نے وہ ویب سائٹس دکھائی تھیں کہ جن میں انٹرنیٹ کے اوپر را ہنی فروخت ہوتا ہے اپنی جمی ہوئی حالت کے اندر، جبکہ ہمارے ملک میں عام طور پہ لوگ شہد کو جمنے کی صورت میں خالص نہیں سمجھتے، جبکہ شہد کا جمنا ایک قدرتی عمل ہے. تو اس امیج کو ہم نے یہاں امپورٹ کیا ہے، اس کو ہم اپنے اسٹیج کے اوپر لے آئیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بہت بڑے سائز کے اندر ہمارے اسٹیج کے اوپر آ رہا ہے کیونکہ یہ ایک ہائی ریزولوشن امیج ہے. تو اس کو چھوٹا کرنے کے لیے ہم زوم ٹول کی مدد سے زوم آؤٹ کر لیں گے اپنے اسٹیج کو تھوڑا سا. دیکھ رہے ہیں کہ پورا امیج ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے. ایرو ٹول کے ذریعے سے ہم نے اس کو رائٹ کلک کر کے اسکیل کر لیا تاکہ ہم اس کو اپنے اسٹیج کے اوپر لا سکیں کہ پورا ہمیں ہمارے اسٹیج کے اوپر نظر آ جائے. ابھی ہمارے اسٹیج کے اوپر پورا آ چکا ہے، اس لیے ہم دوبارہ سے زوم ٹول کی مدد سے اپنے اسٹیج کو زوم ان کر لیتے ہیں. ہینڈ ٹول کے ذریعے سے میں نے اسٹیج کو تھوڑا سا موو کیا. یہاں سے میں نے لائبریری اپنی بند کر دی کیونکہ لائبریری سے مجھے مزید اس وقت کوئی کام نہیں ہے. ایرو ٹول کے ذریعے سے دوبارہ سے اسکیل پہ جا کے اس امیج کو تھوڑا سا میں بڑا کر لیتا ہوں تاکہ یہ میرے اسٹیج سے باہر آ جائے، تاکہ مجھے اسٹیج کی وائٹنس جو ہے وہ یہاں نظر نہ آئے. ابھی ہمارا امیج آ گیا. اس امیج کو لانے کا مقصد ہمیں ماسکنگ لیئر اور گائیڈ لیئر کے کانسیپٹس کو کلیئر کرنا ہے. یہاں را ہنی کو ہم نہیں سمجھا رہے، را ہنی کو سمجھنا ہے مقصد نہیں ہے. یہاں ہمارا جو پروجیکٹ تھا ایک اس کا ایک امیج ہم یہاں لائے ہیں جس میں مختلف ویب پیج ہمیں انٹرنیٹ کے نظر آ رہے ہیں کہ جس میں را ہنی سے متعلق معلومات دی گئی ہے. ہم اس کو زوم ان کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو یہ مزید نظر آئیں گے کہ کتنا ہائی ریزولوشن، یہ اچھا کوالٹی کا امیج ہے کہ یہاں ایون ہم ان سائٹس کے اوپر لکھا ہوا ٹیکسٹ جو ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو امیجز ہیں جو مختلف کمپنیوں کے را ہنی کے دیے گئے ہیں وہ بھی بہت اچھے طریقے سے ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے را ہنی جو ہے اپنی جمی ہوئی حالت کے اندر انٹرنیٹ کے اوپر اچھی جو ہے وہ قیمت کے اندر فروخت ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس کا ویٹ اور اس کا جو پرائس ہے وہ ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ 32.0 اس کا جو ہے $15.26 اس کی قیمت ہے. یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، اس کو ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس طریقے سے ان امیجز کو تیار کیا گیا. یہ ہائی ریزولوشن امیج پاکیزہ را ہنی کے پروجیکٹ کے لیے ہم نے تیار کیے تھے. اس امیج کو اسٹیج کے ساتھ ہم سینٹر میں لے آئے تاکہ ہم اپنی ماسکنگ لیئر اور گائیڈ لیئر کو سمجھ سکیں. اس میں ماسکنگ لیئر کے آپشن میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا. پہلے جو آخری آپشن ہے گائیڈ لیئر کی، وہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس امیج کو پہلے میں یہاں سے اس لیئر کو آف کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں یہاں کچھ بھی نظر نہ آئے. یہ لیئر ہماری آف ہو گئی ہے. ایک نئی لیئر میں یہاں ایڈ کر دیتا ہوں جس پہ کہ میں آپ کو کام کر کے پہلے گائیڈ لیئر سمجھاؤں گا. گائیڈ لیئر سے مراد ہم یہ پہلے کور کر چکے ہیں. یہاں میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں، گائیڈ لیئر سے مراد ایک ایسی لیئر ہے کہ جس پہ موجود لائن کے ذریعے سے ہم نے شیپ بنائی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس سے پہلے والی لیئر کو گائیڈنس فراہم کرتی ہے اس لائن کے اوپر، کہ یعنی گائیڈ لائن اس کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ نے اس لائن کے تحت اپنی اینیمیشن چلانی ہے. ہمیں ہر ٹرننگ پوائنٹ جو ہے اس کو اپنے آبجیکٹ کو نہیں دینا پڑے گا اینیمیٹ کرنے کے لیے. بالفرض یہاں میں ایک اپنی اس لیئر کے اوپر ایک سرکل بناتا ہوں، اور اب میں اس سرکل کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ نے یہاں سے اسٹیج کے اوپر مختلف قسم کے ٹرنز لیتے ہوئے اپنا پورا چکر جو ہے اسٹیج کے گرد کمپلیٹ کرنا ہے، اور یہاں آنے کے بعد آپ نے مکمل اپنی اینیمیشن کمپلیٹ کرنی ہے. تو اب اس سرکل کو ایک لائن کے اوپر میں گائیڈ لائن دینا چاہتا ہوں کہ یہ سرکل اینیمیٹ اس گائیڈ لائن کے تحت ہو، اپنی مرضی کے مطابق اینیمیٹ نہ ہو، یا ہر ٹرننگ پوائنٹ مجھے اپنا اینیمیشن یہاں اس کی بنانی نہ پڑے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فریم نمبر 1 سے فریم نمبر 50 تک کی اینیمیشن چلے. تو پہلے میں اپنے سرکل کے اوپر فریم نمبر 50 کے اوپر آ کے یہاں F5 کے ذریعے سے یا رائٹ کلک کر کے انسرٹ فریم کے ذریعے سے میں اس کی ویلیو کو آگے تک کاپی کر لوں گا. ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ فریم نمبر 1 سے فریم نمبر 50 تک اس اینیمیشن کا ٹائم ہے چلنے کا. یہاں رائٹ کلک کر کے کریٹ موشن ٹون کے ذریعے سے
میں نے اس سرکل کو تھوڑا سا موو کیا تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑی سی اینیمیشن اس کی بن گئی. یہاں اس اینیمیشن کو بنانا مقصد نہیں ہے, ہم جب گائیڈ لائن اس کو دیں گے تو پھر ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ آپ کی ایک سرکل بنا ہے جس کو آپ نے فریم نمبر 50 تک اینیمیشن دے دی, اینیمیشن کا ٹریک دے دیا کہ بھی آپ نے فریم نمبر 50 تک اپنی اینیمیشن کمپلیٹ کرنی ہے. لیکن اینیمیشن کا سرکل کمپلیٹ کرنے کے لیے کہ کس گائیڈ لائن کے تحت آپ نے اینیمیٹ کرنا ہے, اس کے لیے ہم اپنی گائیڈ لیئر ایڈ کریں گے. اور گائیڈ لیئر ہماری ایڈ لیئر کا جو ہمارا انسرٹ لیئر کا آپشن ہے, اس کے ساتھ ایڈ گائیڈ لیئر کی آپشن ہے. اب آپ دیکھیے کہ اب جو میں لیئر ایڈ کروں گا وہ ان لیئر سے کچھ مختلف ہوگی, اور اس کو ایڈ کرنے سے میری اس لیئر کے اندر بھی کچھ تبدیلی آئے گی. اس کے اوپر جو آپ کو چھوٹا سا ایک سائن نظر آ رہا ہے, آئیکن نظر آ رہا ہے, یہ موو کر جائے گا آگے اور آپس میں معلوم ہوگا کہ ان دونوں کا کوئی کنیکشن ہے. ابھی میں کلک کروں گا تو گائیڈ لیئر ہماری اس کے اوپر ایڈ ہو جائے گی. یہ دیکھیے کہ ہماری گائیڈ لیئر ایڈ ہو گئی, اور یہ میرا سائن جو ہے لیئر کا نام اور یہ جو چھوٹا سا پیپر کا سائن بنا ہوا ہے یہ تھوڑا سا آگے چلا گیا, تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ ان دونوں کا آپس میں کچھ تعلق ہے. اور گائیڈ لیئر کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک گائیڈ لائن کا ایک سرکل سا بنا ہوا نظر آ رہا ہے جس کے اوپر ایک چھوٹا سا آبجیکٹ جو ہے وہ موو کرتا ہوا دکھایا گیا ہے, کہ ہمیں پتا چل جائے کہ یہ گائیڈ لائن جو دی جائے گی اس لیئر کے اوپر, نیچے اس سے جو لیئر ہے اس کا جو آبجیکٹ اینیمیٹ کر رہا ہے وہ اس لائن کے تحت اینیمیٹ کرے گا. ابھی میں اپنے سرکل کی جو لیئر ہے اس کو بھی آف کر لیتا ہوں تاکہ میں اپنی گائیڈ لائن جو ہے وہ اچھے طریقے سے بنا سکوں. گائیڈ لائن بنانے کے لیے کوئی بھی ٹول جو آؤٹ لائن ڈرا کرتا ہو وہ استعمال ہو سکتا ہے. ایون ہم سرکل بھی استعمال کر سکتے ہیں. اپنے فل کلر کو آف کر کے ہم اگر سرکل بنا دیں اور سرکل کو اپنے اریزر ٹول کے ذریعے سے کسی پوائنٹ سے مٹا دیں اس لیئر کے اوپر جا کے, ابھی ہم سمپل گائیڈ لائن لیتے ہیں جو ہم نے پینسل ٹول کے ذریعے سے بنانی ہے, جو ہم نے پہلے ہی بنا کے دیکھی تھی. سرکل کو ہم نے پہلے کنورٹ کرنا ہے, پھر اریز کرنا ہے. اریزر ٹول سے کرنا تھا, میں پینٹ برش ٹول سے کر رہا تھا. سرکل میں نے اپنا فل کلر آف کر کے سرکل بنایا اور اریزر ٹول کے ذریعے سے سرکل کی اس لائن کو کہیں سے بھی میں نے بریک کر دیا, تو یہ بھی ہماری ایک گائیڈ لائن بن گئی ہے جس پہ کہ ہماری اینیمیشن چل سکتی ہے. ابھی اس کو ہم نے کیونکہ کنیکٹ نہیں کیا ہوا اسٹارٹنگ اور اینڈ پوائنٹ کے ساتھ, اس لیے یہ نہیں چل رہی. لیکن یہاں میں سرکل میں اینیمیٹ بالفرض نہیں کرنا چاہ رہا. اگر سرکل میں بھی کرنا چاہوں گا تو سرکل پہ میں کر سکتا ہوں. تو میں سرکل کو ختم کر کے یہاں ایک الگ سے اس کو گائیڈ لائن دوں گا کہ جس کے اوپر اس نے اینیمیٹ کرنا ہے. وہ گائیڈ لائن میں پینسل ٹول کی مدد سے بناؤں گا. یہاں سے اسموتھ اس کا جو آپشن ہے وہ سلیکٹ کر کے سرکل کو میں نے آف کر دیا. اب میں اپنی گائیڈ لائن جو ہے گائیڈ لیئر کے اوپر ڈرا کر رہا ہوں. جیسا کہ میں پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا, میں ایک ایکسرسائز کے اندر ہم نے یہ چیز کر کے دیکھی. اب دیکھیں کہ کتنے ڈیٹیلڈ اس کے اندر ٹرننگ پوائنٹس ہیں اور سارا کچھ, لیکن یہ ہمیں سب بنانی نہیں پڑیں گے. بس یہ احتیاط کرنی ہے کہ آخری پوائنٹ آپس میں جوائن نہیں ہونے چاہیے, ان میں تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے سرکل کو ہم بتا سکیں کہ بھائی آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ کون سا ہے اور اینڈنگ پوائنٹ کون سا ہے. اب میں یہاں سے سرکل کی لیئر کو آن کرتا ہوں, اور اب میں نے اس سرکل کو بتانا ہے کہ آپ نے فریم نمبر 1 پہ آپ کی پوزیشن کیا ہوگی اور لاسٹ فریم کے اوپر آپ کی پوزیشن کیا ہوگی, کیونکہ ابھی اس کو یہ معلوم نہیں ہے. اس کے لیے میں زوم ٹول کی مدد سے اس ایریا کو زوم کر لیتا ہوں, ہینڈ ٹول کی مدد سے سینٹر میں لے آتا ہوں. سرکل والی لیئر کے اوپر جا کے پہلے فریم کے اوپر آ کے اپنا ایرو ٹول میں نے سلیکٹ کیا اور سرکل کو میں ڈریگ کر کے اوپر لے گیا. میں نے اس کو اس لیئر کے اس کا جو سینٹر آ رہا ہے پوائنٹ, یہاں سرکل آتا ہے ایک چھوٹا سا جو کراس سا بنا ہوا آ رہا ہے پلس کا سائن, اس کو میں نے اینڈ پوائنٹ کے ساتھ جوڑ دیا تھا. بلکہ میں نے اس کو سٹارٹنگ پوائنٹ کے ساتھ, لائن کے سٹارٹنگ پوائنٹ کے ساتھ اس سرکل کو کنیکٹ کر دیا. اب میں اینڈنگ پوائنٹ پہ جا کے دوبارہ سے سرکل کو جہاں بھی اس کی پوزیشن ہوگی ڈریگ کر کے لا کے تو لائن کے اینڈ پوائنٹ کے ساتھ میں نے جوائن کر دیا. اب ان بٹوین اس کو معلوم ہے کہ میں نے اس لیئر کے اوپر ہی اپنی اینیمیشن کو کمپلیٹ کرنا ہے. اب میں زوم آؤٹ کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں پورا سٹیج اپنا نظر آ سکے. اب دیکھیے کہ پہلے دیکھا تھا کہ سرکل ایک چھوٹی سی موومنٹ کر رہا تھا. اب اس کو معلوم ہے کہ میں نے یہاں تک آنے کی تھی پوری اس لائن کے اوپر سے فریم نمبر 1 سے فریم نمبر 50 کے دوران جو ہے وہ گزرنا ہے. اب ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اینیمیٹ کرے گا. یہ دیکھیے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے اور ایریا زیادہ ہے تو اس لیے بہت سپیڈ کے ساتھ یہ کر رہا ہے. اگر ہم اس کے اینیمیشن کے ٹائم کو بڑھانا چاہیں تو ہم یہاں سے اپنے فریمز کو ڈریگ کر کے مطلب فریم 110 تک میں لے گیا. یہاں سے سرکل کو بھی جو ہے 110 تک ڈریگ کر کے لے آیا. تو اب یہ اینیمیشن نسبتاً سلو چلے گی کیونکہ اس کو اب ٹائم زیادہ مل گیا ہے کرنے کے لیے. یہ ہماری اینیمیشن سرکل نے کمپلیٹ کر لی.
اب ہم نے سمجھنا ہے یہ ہماری جو گائیڈ لیئر تھی اس کو ہم نے سمجھا کہ گائیڈ لیئر پہ ٹریک بنایا جاتا ہے اوپر والے آبجیکٹ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کی گائیڈ لائن کیا ہے. اب ماسک لیئر کیا چیز ہے؟ تو ماسک لیئر سے مراد ایک ایسی لیئر ہے کہ جو اس سے نیچے کی لیئر کے آبجیکٹس کو یا امیجز کو اپنے اندر سے دکھاتی ہے، اپنے اندر سے دکھاتی ہے، یعنی باہر کے ایریا کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آتی. یعنی اب اگر اس سرکل کی لیئر کو میں ماسک بنا دوں گا، ماسک میں کنورٹ کر دوں گا، تو میرا جو یہ جو جہاں ہمیں اپنی اسکرین کے اوپر یہ جو امیج ایک نظر آ رہا ہے صرف اس سرکل کے اندر سے نظر آئے گا، کیونکہ یہ سرکل ماسک لیئر میں کنورٹ ہو جائے گا. تو ہمارا جو امیج ہے سارا اس طریقے سے مکمل ہمیں نظر نہیں آئے گا، بلکہ صرف موونگ سرکل کے اندر سے ہمیں ہمارا امیج نظر آئے گا. بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے، اس کو مختلف طریقوں سے اپلائی کر کے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ کیسے اس میں مزید کریٹو کام ہو سکتا ہے. تو میں اپنی سرکل کی لیئر کو رائٹ کلک کر کے، سوری یہ یہاں سے کنورٹ نہیں ہو رہا، اپنی گائیڈ لیئر کو میں نے کر کے دیکھا، سوری ابھی کیونکہ ہماری سرکل کی لیئر جو ہے یہ کنورٹ ہو گئی ہے اپنے اس کے اندر گائیڈ لیئر کے ساتھ چل رہی ہے، اس لیے یہاں اس وقت یہ اس کے ساتھ اپلیکیبل اس کے اوپر نہیں ہوگا. اپنا ماسک لیئر کی آپشن جو ہے اس پہ ہم ابھی اپلائی نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ ان دونوں لیئرز کو ہم نے اپنا جو لیئر گائیڈ لیئر کی آپشن تھی ہماری لیسن نمبر 10 کی گائیڈ لیئر، وہ ہم نے اپنی اس ایکسرسائز کے اندر سمجھ لی. ان کو ہم یہاں سے آف کر دیں گے تاکہ ہم ماسک لیئر کی جو آپشن ہے اس کو ہم اچھی طرح سے دیکھ سکیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے. ان دونوں لیئرز کو میں نے آف کر دیا کیونکہ یہ کانسیپٹ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ بھئی کس طریقے سے اس نے جو ہے وہ اینیمیٹ کرنا ہے. اب دیکھیں کہ ہمارا سرکل جو ہے ہماری گائیڈ لیئر کے اوپر موو کر رہا ہے، سرکل کی لیئر نیچے ہے، گائیڈ لیئر کی جو لیئر ہے وہ اوپر ہے، یہ اس کی اینیمیشن کمپلیٹ ہوگی. اب ہم نے یہ چیز سمجھ لی ہے، اس لیے ہم ان دونوں لیئرز کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اب جو چیز ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ماسک لیئر جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم یہاں اپنی ایک لیئر ایڈ کرتے ہیں، اس پہ ہم ایک اپنی شیپ اسکوائر ٹول کے ذریعے سے ڈرا کرتے ہیں، ڈفرنٹ ہو جائے. کلر یا آؤٹ لائن کے کلر کو اس میں نہ دیکھیں کیونکہ ماسک لیئر کے اندر کوئی بھی چیز اور نظر نہیں آتی سوائے اس آبجیکٹ کے اندر سے اس امیج کے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز بھی امپورٹنٹ اس کے اندر نہیں ہے. ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ فریم نمبر 60 تک ٹوٹل ٹائم ہو اس اینیمیشن کا. تو اس کے لیے میں امیج کا جو لیئر ہے اس میں فریم نمبر 60 پہ جا کے رائٹ کلک کر کے انسرٹ کی فریم یا انسرٹ فریم کے ذریعے سے میں کر لوں تو وہ بہتر ہے، کیونکہ مجھے ٹرننگ پوائنٹ ادھر نہیں چاہیے. اس لیے انسرٹ فریم رائٹ کلک کر کے یا F5 کے ذریعے سے میں نے اس کے ٹائم کو میں نے بڑھا دیا کہ یہ فریم نمبر 60 تک یہ اپیئر ہی رہے گا اسکرین کے اوپر، ادروائز یہ اگر آگے نہیں جاتے تو یہ ڈس اپیئر ہو جاتا. اب میں نے جو بنانی ہے اپنی ماسک لیئر بنانی ہے، وہ میں اپنے اس اسکوئر کو ماسک لیئر میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اینیمیٹ بھی ہو، ماسک جو ہے اس کے اوپر اس امیج کے اوپر اینیمیٹ بھی کرے اور اس کے اندر سے مجھے یہ امیج نظر آئے. اس کے لیے میں فریم نمبر 15 تک پہلے اس کو اینیمیٹ کروں گا. F5 کے ذریعے سے یہ رائٹ کلک کر کے انسرٹ فریم کے ذریعے سے میں نے ایک فریم یہاں ایڈ کیا، اسکوئر کی لیئر کے اوپر رائٹ کلک کیا، کریٹ موشن ٹون کیا، ایرو ٹول کے ذریعے سے اپنے سرکل کو یہاں سے یہاں موو کر دیا. اس کے بعد فریم نمبر 30 پہ آیا، فریم نمبر 30 پہ آ کے F6 کے ذریعے سے یہ رائٹ کلک کر کے انسرٹ کی فریم کے ذریعے سے ایک اور فریم ایڈ کیا. یہاں ساری ویلیوز اب اس کی جو کمانڈز ہیں اپلائی ہوئی ہوئی ہیں، وہ موشن پن کر رہا ہے. صرف میں نے اس کی پوزیشن چینج کرنی ہے، یہاں سے یہاں چلے گا. فریم نمبر 45 تک یہ F6 کے ذریعے سے یہ رائٹ کلک کر کے انسرٹ فریم کے ذریعے سے یہاں اینیمیٹ کرے گا. اور اس کے بعد فریم نمبر 60 پہ آتے ہوئے F6 کے ذریعے سے یہ رائٹ کلک کر کے انسرٹ کی فریم کے ذریعے سے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ فریم 60 پہ جب آئے تو اس کا سائز کمپلیٹ ہو جائے اور یہ پورا امیج جو ہے میرا یہ شو کر دے، یہاں سے میرا پورا امیج جو ہے مجھے نظر آ جائے اس کے اندر سے. تو اب میں جب اس کو رائٹ کلک کر کے کنورٹ کرنا ہے میں نے اس لیئر کو ماسک لیئر کے اندر، تو اس لیئر کے اوپر رائٹ کلک کر کے یہ ہمارے پاس ماسک کی آپشن ہے، جو کہ جب ہم نے اپنی گائیڈ لیئر کو سمجھا تھا، کیونکہ وہ گائیڈ لیئر کنیکٹ ہوئی ہوئی تھی گائیڈ لائن کی لیئر کے ساتھ، تو اس میں ماسک کی آپشن ہمیں نہیں اویلیبل تھی، اس لیے ہم نے وہ لیئر ڈیلیٹ کر کے تو یہاں الگ سے اپنی اینیمیشن ماسک لیئر کے اوپر بنا لی ہے، نارمل آبجیکٹ کی اینیمیشن کے ساتھ بنا لی ہے. اس کو میں جیسے ہی ماسک میں کنورٹ کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیئر لاک ہو گئی دونوں،
اور دونوں آپس میں کنیکٹ ہو گئی. یہ سائن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے چینج ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ دونوں لیئرز آپس میں کنیکٹڈ ہیں, ان کا آپس میں کچھ کام ہے جس کے متعلق یہ ہمیں اینیمیشن کے اندر دکھائیں گی. ابھی آپ دیکھیں گے میں پلے کرتا ہوں تو مجھے اس اپنے آبجیکٹ کے اندر سے جو میں نے ڈرا کیا تھا اس کے اندر سے اپنا امیج نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیے اب اس مووی کو جب میں ٹیسٹ کروں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھئی کتنی اچھی اینیمیشن کا جو ایک افیکٹ ہے ہم نے اس کے اندر ماسک لیئر کے ذریعے سے ایڈ کیا ہے. کنٹرول انٹر کے ذریعے سے میں اس اینیمیشن کو فلیش پلیئر کے اندر آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے کہ وہ جو ہمارا روحانی سے متعلق ویب سائٹ کے پیجز کا جو امیج تھا وہ ہمیں اپنے اس آبجیکٹ کے اندر سے نظر آ رہا ہے. دیکھیے کہ آبجیکٹ سائز اسکرین کے اوپر موو کر رہا ہے, اس کے اندر سے وہ نظر آ رہا ہے اور کتنے اچھے طریقے سے ہمارا جو پیج اپیئر ہو رہا ہے. اس کو استعمال کر کے ہم اپنے ویب پیج کے جو ڈیمو پلے ہوتے ہیں پہلے یا اس طرح کی کسی بھی صورتحال میں ہم اس کو اپلائی کر کے تو ایک بہت ہی اچھا افیکٹ اپنے کام کو دے سکتے ہیں. اس کو مزید بھی انشاءاللہ ہم اپنے جو پروجیکٹس کا جو ہمارا لیسن نمبر 19 ہے اس کے اندر بھی انشاءاللہ ہم نے جب ویب پیج ود اینیمیشن بٹنز ایکشن اسکرپٹ وغیرہ بنانا ہے اس کے اندر بھی ہم کسی موقع پہ اس کو اپلائی کر کے انشاءاللہ دیکھیں گے. تو یہاں ہمارا لیسن نمبر 10 کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد ہمارا لیسن نمبر 11 ہے جو ٹیکسٹ ٹائپ کے متعلق ہے, جس میں ہم نے ٹیکسٹ ٹول کا اوور ویو لینا ہے. ٹیکسٹ آپشنز اینڈ الائننگ ٹیکسٹ کی جو آپشن ہے اس کو ہم نے کور کرنا ہے, اور پیراگراف آپشنز. یہ بہت ہی مختصر سا لیسن ہوگا کیونکہ جو آفس کا سافٹ ویئر ہمارا مائکروسافٹ آفس میں جو ورڈ کا سافٹ ویئر اس کو اگر کوئی استعمال کرتے ہیں یا ادروائز انگلش یا اردو ٹیکسٹ کو ٹائپ کرتے رہے ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ یہ ساری باتیں سمجھتے ہیں کہ ٹائپنگ میں ہمیں جو آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں. تو یہاں ہمارا لیسن نمبر 10 کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 11 دیکھیں گے.